نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بے شبہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام مصلیان حضرات، کیونکہ بالخصوص مرد حضرات تو ہمارے غائب ہیں، لیکن خواتین سے ہی مخاطب ہوں کہ آج کے ہمارے اس جمعہ کا عنوان ناشکری کا انجام. اس جمعہ کا عنوان ہے کہ ناشکری کا انجام، کہ ناشکری کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ ناشکری اللہ رب العالمین کی ہر اس نعمت کو، بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر نہ ادا کرے، ان نعمتوں کا ذکر نہ کرے، تو یہ ناشکری کہلائے گی. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں 152 میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو. تو اللہ کا ذکر کرنا شکر گزاری ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرنا ناشکری ہے. تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. تو سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ایک انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو سمجھے، اس پر شکر بجا لائے. لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر بندہ اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی ذکر کرتا ہے، تو گویا وہ ناشکرا ہے. اس لیے کہ روئے زمین میں انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ سب سے بڑی نعمت کلمے کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری اگر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو.
کلمہ توحید کے بعد بندہ کسی اور کو الہ سمجھنا ناشکری ہے۔ کلمہ توحید کے بعد بندہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا بنانا یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم لوگ کفر نہ کرو، ناشکری کر کے کفر نہ کرو۔ تو ناشکری اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عذاب تو ایمان والوں کو آنے والا نہیں ہے، عذاب تو اللہ ایمان والوں کو دینے والا نہیں ہے، لیکن عذاب کس کو ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تمہارے پروردگار نے یہ بات تم کو آگاہ کر دی ہے، تم کو بتا دیا ہے، تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری کلمہ توحید کی اگر مسلمان کے پاس نہیں ہے، اگر انسان کے پاس اللہ کی توحید کی قدر نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر ناشکرا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، لیکن لوگ ناشکری کی دلدل میں ایسے پھنس گئے کہ اللہ کی توحید کے بعد بھی لوگ کفر کرنے پر جمے ہوئے ہیں، غیروں کے در سے مانگنے میں ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوں گا اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میری توحید کی ناشکری کرنا تمہارے لیے سخت دردناک عذاب دوں گا۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کے تمام انسان اور جن مل کر اللہ رب العالمین کی اگر ناشکری کریں تو اللہ رب العالمین کی شان و شوقت و قدر و منزلت میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اور روئے زمین کے جن اور انسان تمام کے تمام مل کر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے تو اللہ رب العالمین کی شان و شوقت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شکر گزاری انسانی زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، شکر گزاری انسانی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسان و جنات کی جماعت، اے انسانوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ کس کو؟ تم کو اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ تو پتہ چلا کہ ان سے پہلوں کو جن کو پیدا کیا گیا ہے ان کی نہیں بلکہ جن نے ان سے اگلوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم بچ سکو۔ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناشکری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بے شمار قوموں کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ تو ہے ہی ہے، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں تمام زمین والوں پر، تمام عالم والوں پر تم کو فضیلت دی تھی۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کر کے ناشکری کا پہلو سمجھا رہا ہے کہ ناشکری کیا ہے۔ ناشکری یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ ساری نعمتوں سے نوازے، اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو من و سلوہ بھی کھلائے۔ من و سلوہ کیا ہے؟ بہت سی ماں بہنیں کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے کہ من و سلوہ بول دیے مولوی صاحب، بس ہمارے کو سننا ہے۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ من و سلوہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بنی اسرائیل کو کھانا کھلایا، محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے بھوک لگتی آسمان سے کھانا آتا اور کھا کے الحمدللہ فارغ ہو جاتے تھے، بس یہی مسئلہ تھا۔ تو لیکن جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت سی نعمتوں کا نچھاور کیا، بہت سی ان کی شرارتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے رحم و کرم سے ان کو درگزر کیا، تو اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا دیکھو جب ہم نے بنی اسرائیل کو عالم کے لوگوں پہ فضیلت دی تھی، جب وہ فضیلت کو ان لوگوں نے اہمیت نہیں دی، جب اس فضیلت کو ان لوگوں نے قدر نہیں کی، تو ہم نے ان کے اوپر کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ہم نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی، ان کے اوپر مسکینیت ڈال دی، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کا وجہ یہ تھی، اس کی ریزن یہ تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ذلت آئی، وہ لوگ مسکینوں کی طرح رہ گئے زمین میں، ان کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے؟ یہی انکار کے معنی میں احادیث کے تعلق سے بھی آیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث کا مختصر حصہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ جو میرا انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ایسا کون سا انسان ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ ایسا کون سا آدمی ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ کیونکہ صادق الامین آپ کو غیر بھی کہتے ہیں، یہ مشرکین مکہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، کون آپ کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرا انکار کرنے والا وہ ہے جو میری بات کو سنے اور پھر اس پر ایمان نہ لائے، وہ میرا انکار کرنے والا۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ کا کلمہ آج عالم اسلام کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ کے کلمے کو پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو انہوں نے اپنا رہبر بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے محمد رسول اللہ کا کلمہ صرف برائے نام پڑھتے ہیں، لیکن کارنامے سارے غیروں کے کرتے ہیں، پیروی غیروں کی کر رہے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری غیروں کی کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں یہی بتلایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا جو انکار کریں گے ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ اب اللہ کی نعمتوں میں مال بھی ہے، شعور بھی ہے، انسان کی صحت بھی ہے، انسان کی اولاد بھی ہے، جو کچھ نعمت انسان کو دنیا میں دی گئی ہے وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی نعمت کے تعلق سے کہہ رہا ہے، کہا کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ کسی کو اللہ نے عہدہ دے دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کسی کو مسلمان کا لیڈر بنا دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری نہ کرے۔ اللہ کی شکر گزاری جو کوئی نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں لے کر جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ آپ دیکھ لیجئے، قوم سبا کا تذکرہ اٹھا لیجئے۔ ابھی میں نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتلایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ان کا اللہ نے آسمان سے بندوبست کیا تھا،
یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل کا بچہ اگر کھیلتے ہوئے دھوپ میں چلا جاتا اللہ رب العالمین اتنے مہربان تھے کہ اس کے اوپر ابر جو ہے سایہ کرنے کے لیے چلا جاتا۔ کچھ روایتوں میں کلام بھی ہے، لیکن اللہ کی نعمت فضلتکم علی العالمین کے تحت سارے عالم میں کسی کو اتنی نعمتیں نہیں دی گئی تھی جتنی بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تو اللہ رب العالمین ایسی نعمتیں جس قوم کو دے، اس قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ہم ان سے ناراض ہو گئے، ہمارا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا اور وہ لوگ کہیں تو سور اور بندر بنا دیے گئے۔ تو اب فکر کرنے کی بات مجھے اور آپ کو یہ ہے، ہم بھی نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس روئے زمین کے اوپر انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے زیادہ بڑی نعمت کلمے کی توحید والے ہیں، کلمہ توحید کے علمبردار ہیں۔ اگر کلمہ توحید کے علمبردار ہو کر ہم نے بھی اگر ایسے کام کیے جو بنی اسرائیل نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے نبی کی شان میں غلو کر کے یہ کہا کہ عزیر ابن اللہ، نعوذ باللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں کہا علیہ السلام کو۔ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور اس عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی کلمہ توحید ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کلمہ توحید کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا ہے، کلمہ توحید کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنایا ہوا ہے۔ نمازیں پڑھنا مسلمانوں سے نہیں ہو رہا ہے، غیروں کے یہاں حاضری دینا مسلمان اپنا شان سمجھ رہے ہیں، مسلمان اپنے دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بار بار اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے لوگوں، بنی اسرائیل کے نقش قدم نہ چلنا، دوسری قوموں کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ جیسا ہم نے ان کو نعمتوں کی ناشکری کرنے پر اچھا کچھ فائدہ ان کو ہم نے اٹھانے کا موقع دیا، آخرکار تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، فرعون کو بھی اللہ نے مال و دولت دی تھی۔ آج اگر کسی مسلمان کے پاس بھی مال و دولت ہے، اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ روئے زمین میں ہے سب غیر کہلاتا ہے، اللہ کے علاوہ اگر وہ غیروں کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اپنی وقت کو خرچ کر رہا ہے، اپنی جان کو لگا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے پیدا کیے، تمہارے بیٹوں سے ہم نے تمہیں پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کریں گے؟ اللہ اکبر! یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں میں سے اللہ نے ہماری بیویاں پیدا کی، ہماری بیویوں سے ہمیں اولادیں دی، ہماری اولادوں سے ہمیں پوتے عطا کیے۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں۔ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، ہاں مسلمان قرآن نہیں، کہانیاں قصے پڑھ رہا ہے، اسی لیے گمراہی کی دروازے کھول رہا ہے اپنی زندگی میں، اسی لیے گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، بیویوں کے بعد انہی بیویوں سے تم کو بیٹے عطا کیے، انہی بیٹوں سے ہم نے تم کو پوتے عطا کیے، تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ ہمارے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا مندی کیا ہے، کلیانی بریانی کیا ہے، نہیں معلوم تھا، ڈبل کے مٹھے کیا ہے، قربانی کے مٹھے کیا ہے، ہمارے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ اچھی اچھی چیزیں ہمیں کھلا رہا ہے، نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ کلمہ توحید حق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی کلمے زمین پہ بلند ہو رہے ہیں، جتنے بھی نام مشکل کشا کے نام سے پکارے جا رہے ہیں، جتنے بھی نام حاجت روائی کے لیے لیے جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ جن سے مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔
ہم اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے. اولیاء کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. اولیاء کی تعلیمات کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اولیاء کا ہم نے مقام و مرتبہ سمجھا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم قرآن سے دور ہیں, دین سے دور ہیں. بس ہم کو جہاں کہیں سے جو کھیل تماشا ملا بس اس کو لے لیے, یہی دین سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت نمبر 72 کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے, دیکھو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہیں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہیں میں سے جو لوگ ایمان لائے. ایمان کیسا لائے؟ خاندانی مسلمان پیدا ہو گئے مسلمان. ہمارے بابا عبداللہ تھے, ہمارے دادا عبداللہ تھے, ہمارے عبد الرحمن تھے, ہمارے چچا وہ تھے, بس خاندانی مسلمان نہیں. یہاں اللہ کہہ رہا جو ایمان لائے, جو نبی پر ایمان لائے, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ ہے ہی نہیں, جو کہے گا وہ ایمان لے کر آیا. جو یہ کہے گا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کا طریقہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, کسی کی بزرگی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جو محمد رسول اللہ کہہ دے انہی کے بات پر, انہی کے عمل پر, انہی کے قول پر, انہی کے فعل پر ہماری زندگی ہوگی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں. نیک اعمال کیا ہے جی؟ نیک اعمال کیا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب نیک عمل ایسا کر لیے بھی تو نیک عمل, ویسا کرے بھی تو نیک عمل, یہاں جھکے بھی تو نیک عمل, وہاں جھکے بھی تو نیک عمل. ہاں, اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا مددگار سمجھے تب بھی نیک عمل. ہاں یہی ہو رہا ہے نا. اللہ رب العالمین کہہ رہا نہیں, ایسا نیک عمل نہیں, بلکہ نیک اعمال وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہو, کرنے کا حکم دیا ہو, یا آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہو تو آپ نے خاموشی اختیار کی ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے نیک اعمال کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ فرما چکا ہے. ایسے ایمان لانے والوں سے اللہ وعدہ کر چکا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, پکا ہے, سچا ہے. کیا ہے؟ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا. اللہ انہیں زمین میں اختیارات دے گا. اللہ انہیں زمین کے اندر ان کا دبدبا اور روب دے گا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جو ان سے پہلے تھے. اسی طرح یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرے گا, جمع دے گا جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے. اللہ کون سا دین پسند کرتا ہے؟ شافعی, مالکی, حنبلی, ہاں کون سی بھی جماعت کو اللہ پسند کرتا ہے؟ اللہ پسند کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے کہا ہم دین اسلام کو پسند کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دین ہمارے پاس پسندیدہ نہیں ہے. تو آج مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, یا نہیں ہمارے باپ دادا جو ایجاد کر کے دین ہمیں دیے اس پر عمل کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ دین جو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہمارے پسندیدہ دین کو اگر مسلمان اپنائیں گے, مسلمان ہمارے پسندیدہ دین پر قائم رہیں گے, ہم ان کے قدموں کو جما دیں گے, ہم ان کو وہاں پر سرخروری عطا کریں گے, اور اسے ہم پسند فرما چکے ہیں, اور ان کے اس خوف اور خطرے کو امن و امان میں بدل دیں گے. آج ہر مسلمان قوم کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی جماعت میں ہوں گا, ڈر میں ہے ہمارے کو ہرا کے کون جیتتا کی, ہمارے اوپر کون آتا کی, اس بات کا ڈر ہر مسلمان کو لگا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس خوف سے بھی ہم ان کو بے خوف کر دیں گے. کیوں؟ ہمارا جو پسندیدہ دین ہے, اس دین کو جو کوئی مان لے گا, اس دین پر جو کوئی چلے گا, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم ان کو امن و امان سے بدل دیں گے, وہ میری عبادت کریں گے. ان کی پہچان اللہ بتا رہا ہے. جو اللہ کی پارٹی ہے, جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں, اللہ ان کی پہچان بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ ہماری عبادت کریں گے, وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اللہ کی برابری میں کسی کو نہیں لائیں گے. اللہ کو جس طرح سجدہ کرتے ہیں ویسا کسی غیر کو سجدہ نہیں کریں گے, چاہے وہ لوہے لکڑ ہو, پتھر ہو, لکڑی ہو, جو کچھ بھی ہو, اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے. وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کرے,
اتنا سمجھانے کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں، کفر کریں، وہ یقیناً فاسق لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کا ایسا طریقہ ان کے پاس نہیں ہے اور وہ دوسرے طریقے پر ایمان لا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایماندار نہیں بلکہ فاسق لوگ ہیں، یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ ناشکری سے نہیں بچنے کی وجہ سے ان لوگوں نے ناشکری کو اپنا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنایا ہے۔ ان کا یہ کفر انہیں یقیناً یہ فاسق لوگ ہیں۔ اب کیا سمجھے فاسق؟ مول صاحب کیا کی بول دیے فاسق، ہم سن لیے خلاص نہیں۔ فاسق کا مطلب یہ ہے اللہ کا اقرار کرنا، چھپ چھپ کے دوسروں کا بھی اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زبان سے تو بولنا لیکن عمل کرنے میں کسی غیر کو بھی اللہ کے سوا ہے ثابت کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا، اللہ رب العالمین اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو ناشکرے اور کفر کرنے والے کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایسے عمل سے بچ کر نبی کی پیروی کریں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 50 اللہ رب العالمین کہتا ہے بے شک ہم نے اس سے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر پھر بھی اکثر لوگ سوائے ناشکری کے مانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا حال بیان کر رہا ہے، اس طرح ہم کھول کھول کے قرآن میں بیان کیے ہیں، اس کے باوجود بھی بول رہے بیٹا فلاں کی منت سے آیا، بیٹی فلاں کے منت سے آئی۔ اللہ کہہ رہا نہیں نہیں، تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کرے، تمہاری بیویوں سے تم کو ہم بیٹے دیے، تمہارے بیٹوں سے ہم نے تم کو پوتے دیے، اس کے بعد ہم تم کو کھانے کے لیے نعمتیں دی، کیا پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم جو کوئی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ فلاں کی منت سے ہم کو ہوا ہے، تو گویا ہم جو ہے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم ہونا، کہانیاں قصے کرامتوں کا علم نہیں بلکہ کتاب کا علم ہونا۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر کر کے، آپ کی اس بادشاہت کا ذکر کر کے، وہاں کے واقعہ کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اتنی بڑی سلطنت اگر تم کو مل بھی جائے تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تم کیسے رہنا چاہیے۔ دیکھیے کیا ہے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ یہ بات کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ تو پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے ایسی سلطنت دی تھی کہ روئے زمین پہ کسی کو نہیں دی گئی، نہ آگے دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت، اتنا پاور، اتنی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ ان کو ہواؤں پر بھی حکومت تھی حضرت سلیمان کی۔ حضرت سلیمان حکم دیتے کہ اے ہوا آ جا، تو ہوا آتی، انہیں اٹھا کر لے کر چلے جاتی۔ ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ویسی سلطنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ان کی محفل میں ایک بندہ کتاب کا علم والا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے کتاب کے علم والے کو اتنا پاور دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملک سبا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ملک تھا جس کو ملک سبا کہتے ہیں۔ سبا نامی ایک عورت کا نام تھا، وہ عورت اس ملک کی بادشاہ تھی، اور وہ بادشاہ ایسی تھی کہ وہاں پر اللہ نے تمام نعمتوں سے ان کو مالا مال کر دیا تھا۔ ان کی فصل اچھی تھی، ان کے یہاں کاروبار بزنس اچھے تھے، جس کی وجہ سے ساری ریاست بڑی سکون میں چل رہی تھی۔ ایسی سکون والی ریاست میں اللہ وحدہ لا شریک نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے پتہ لگا کہ یہاں پر ایک عورت بھی حکومت کرتی ہے، تو اسلام نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ ملک سبا کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ تو یہ کتاب کا علم جس کو تھا وہ محفل میں سے کہا اے سلیمان علیہ السلام، آپ آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے لا کر حاضر کرو۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم بستر سے اٹھ کے مسجد میں پہنچنے میں 2 بجا دیے، ہم بستر سے اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجد میں پہنچنے میں
1.5 گھنٹہ ہم نے لگا دیا، لیکن آپ اندازہ لگائیے پلک بند کر کے کھولنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ کتاب کے علم والا انسان کہہ رہا ہے اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں ملک سبا کا تخت لا کر حاضر کروں گا، اور حاضر کر دیا۔ خالی بولا نہیں گیا، حاضر کر دیا گیا۔ جب حاضر کر دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو الفاظ کہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ مجھے یہ ساری نعمتیں دے کر مجھے آزما رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، وقت کے اتنے بڑے پاورفل پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنی طاقت والی قوم میری ہے۔ حضرت سلیمان کا کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ ان کی محفل کا ایک آدمی کہتا ہے جس کو کتاب کا علم ہے، آپ آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس بادشاہ کی ساری ریاست کا تخت اٹھا کے لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اور رکھ دیا۔ جب رکھ دیا تو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے پاس تھوڑی انا آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہماری ٹکر کوئی نہیں لے سکتا، ہمارے سے ٹکر لیں گا تو مر جائیں گا، پریشان ہو جائیں گا۔ ہم کیا کیا کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو میں، لیکن میری محفل کا ایک ادنا سا آدمی کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے ساری ریاست کو لا کے آپ کے سامنے جھکا دوں گا، اور جھکا کر بتلا دیا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ مجھے اس لیے یہ چیزیں دیا ہے تاکہ مجھے آزمائے۔ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی نعمت دیتے ہیں اس نعمت کے عوض میں آزماتے ہیں۔ کسی کو عہدہ دیے ہیں تو عہدے کے بدلے انہوں کیا کارنامے کرتے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ کسی کو اللہ طاقت و قوت دیں گے تو اس طاقت و قوت کے بدلے اللہ آزمائیں گے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، دیکھیں گے نیکی کرتا ہے کیا برائی کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین پیغمبروں کو آزماتے ہیں، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں میرے بھائیوں؟ یقیناً اللہ رب العالمین ناشکروں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناشکری کیا ہے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور اپنی بات کو ختم کروں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری باتیں مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے۔ وہ ساری باتیں جمعہ میں رکھی نہیں جاتی کیونکہ وقت قریب 2 بج رہے ہیں، تو لہذا مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، میں بہت سی باتیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سلسلۃ السیاح کی حدیث ہے، وہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی نعمت دی گئی اس نے اس کا ذکر کیا۔ ذکر کرنا کیا ہے؟ ذکر کرنا یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا۔ اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، آپ وہ طاقت و قوت باطل میں لگا رہے ہیں، گناہ میں لگا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے ناشکری کی۔ اگر آپ اپنی طاقت و قوت اللہ کی بندگی کے لیے لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو تعلیم و تربیت کے لیے اگر آپ لگا رہے ہیں، آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ اسراف کی بجائے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہوں نے یقیناً شکر گزاری کی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو جو بھی نعمت دی گئی، چاہے مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، چاہے بیوی بچوں کی شکل میں، چاہے اولاد کی شکل میں، جو کوئی نعمت اللہ رب العالمین دیتا ہے اس نعمت کا جو بندہ ذکر کرے، ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اے اللہ مجھے تو نے لیڈر بنایا، تیرا شکر ہے، میں تیری عبادت کروں گا، اے اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، میں شکر ادا کروں گا۔ آج کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے پاس اولاد ہو تو کیا کرنا ہے؟ اولاد کی شکر گزاری میں حقیقہ کرنا ہے، لیکن مسلمان بھول گئے، ہیپی برتھ ڈے منا رہے مسلمان، وہ بھی کیا منا رہے؟ سال کو سال عیسائیوں کیسا منا رہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے، میرے گھر میں ہو رہا ہے، میرے رشتہ داروں کے پاس ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟
اس لیے کہ ہم دین کو پسند نہیں کر رہے ہیں، دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دی گئی نعمت کی شکر گزاری کی، اس کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی، اور جس نے اسے چھپا لیا، اپنی منمانی کیا، اللہ کی نعمت کو چھپا لیا اور اپنی منمانی کیا، نبی کے طریقے پہ اس کی شکر گزاری نہیں کی، گویا اس نے کفر کیا، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج مسلمانوں کے پاس دینی طریقے یا معلوم ہے نہیں کرتے، یا تو پھر معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دینی محفلوں کے اندر کہانیاں قصے اگر سنائی گئی، قرآن اور حدیث نہیں سنایا گیا، تو آج امت آج جو ہے اور 400 سال پیچھے۔ کیوں؟ ہم 1400 سال پہلے ہمارا دین مکمل ہو گیا، لیکن آج بھی مسلمانوں کے پاس دین مکمل نہیں ہے، تو افسوس کی بات ہے۔ ہمارے باپ دادا کے اگر ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے تو آج ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری جائیداد پکی ہو جانا ہے نا، ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، لیکن دین ہماری زندگی میں کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو اللہ اس کے رسول یہی دعوت دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دروازے کے باہر ٹھہرے ہوئے ہم لوگ، داخل ہونے کا مطلب یہی ہے ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ اسلام کھانے سے منع نہیں کر رہا ہے، اسلام پہننے سے منع نہیں کر رہا ہے، اسلام آپ کو خوش ہونے سے منع نہیں کر رہا ہے۔ اسلام سب کچھ کرو لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرو، تو وہ دین اللہ کے پاس محبوب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیا والے ایجاد کریں گے یا دنیا والوں کا طریقہ آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جن کے دلوں پہ چوٹ ہے، اولاد کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، کوئی خاندان میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کس اور چیز سے پریشان ہے، لیکن یہ ساری پریشانیاں اللہ کی شکر گزاری نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ بہت سے ماں باپ کہتے ہیں مولوی صاحب ان بچوں کے واسطے ہم کیا نہیں کرے؟ جو نہیں کرے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے، جو نہیں کرے وہ اللہ کی بندگی نہیں کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو، تمہیں اللہ کے دین سے، نبی کی تعلیمات سے اگر دنیا زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم لوگ انتظار کرو، ہم عذاب لے کر آئیں گے۔ اللہ کیا عذاب لے کر آتے؟ مولوی صاحب چاکے کر کے لائی بہو کو، گھر میں آتے کی فتنہ ڈال دی، ہمارا گھر پھٹ گیا۔ ارے یہ تو چاہت سے لائے تھے نا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے ناچ کود کے لائے تھے نا، ایسا کیسا ہو گیا؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ جو لوگ اللہ کے دین کو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا دنیا کے طریقے پہ جینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عذاب بنا کر لاتا ہے۔ کہیں بہو عذاب بن کر آتی ہے، کہیں بیٹا عذاب بن جاتا ہے، کہیں جائیداد عذاب بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب 6 سال پہلے پلاٹ لیا تھا جی، اس میں لٹیگیشن نکل گیا، پریشانی چل رہی، وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ وہ کیسا کما رہے تھے؟ اللہ کو بھی بھلا دیے تھے، رسول کو بھی بھلا دیے تھے، خالی کمانے کی فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ اسی پلاٹ کو آپ کے لیے عذاب بنا دیا۔ میرے بھائیو، آج پھر بھی ان عذابوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نبی کی تعلیمات اس معاملے میں کیا ہے۔ نماز پڑھوں تو نبی کے طریقے پہ پڑھوں، شادی کروں تو نبی کے طریقے پہ کروں، اولاد کی پرورش کروں تو نبی کے طریقے پہ کروں، بال کاٹوں تو نبی کے طریقے پہ کاٹوں، بال پالوں تو نبی کے طریقے پہ پالوں، چلوں تو نبی کے طریقے سے چلوں، اٹھوں تو نبی کے طریقے پہ اٹھوں، بڑوں کا ادب کروں تو نبی کے طریقے سے کروں، چھوٹوں کے اوپر شفقت کروں تو نبی کے طریقے پہ کروں۔ اگر یہ انداز ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہمارے عذابیں خود بخود ٹال دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم کثرت سے ذکر کرو میرا، کثرت سے تم مجھے یاد کرو، کثرت سے میری توبہ استغفار کرو میری بارگاہ میں، تو میں تمہیں اولاد سے بھی نوازوں گا، تمہارے مال بھی بڑھا دوں گا، اور تمہاری زندگی میں برکت بھی ڈال دوں گا، اور تمہیں بے خوف ہو کر زمین پر زندگی جینے کی توفیق دوں گا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔